محمد جعفر علی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ جمعے کی 3 نمازیں چھوڑنے والے کا نام مسلمانوں کی لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا ہوں، مجھے جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں ملتی، تو میں اکثر جمعے کے دن اپنی ڈیوٹی یعنی لوکیشن پر ہی ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ ڈیوٹی کی وجہ سے میری جمعے کی نماز مس ہو جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی صاحب بھائی، نماز جمعہ کی فضیلت احادیث میں وارد ہے، اور چونکہ موصوف کا سوال فضیلت سے ہٹ کے صرف جمعہ چھوٹنے کے بارے میں ہے، اس لیے ہم فضائل کے بارے میں زیادہ اس وقت زور نہیں دے سکتے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کسی بھی طریقے سے نماز جمعہ کے لیے پہنچے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی متنبع فرماتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے اور آگے چل کر یہ لوگ غافلوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا جو ابو داود وغیرہ میں ابو الجعد نامی صحابی سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اور متہاوناً بہا یعنی ان کے بارے میں سستی کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دے گا۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ من غیر ضرورت، اور ایک حدیث میں ہے من غیر عذر، ایک حدیث میں ہے 3 مرات متوالیات۔ اگر کوئی شخص مسلسل 3 جمعے چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں سزا ہے کہ اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی۔ اور ایک روایت ہے جو جس کے بارے میں بتایا گیا کہ من ترک الجمعۃ 3 جمعا فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، ایسے شخص نے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ سختی کے ساتھ یعنی جمعہ کے بارے میں تاکید آئی ہے۔ تو علماء کی تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ فیض القدیر میں مکتوب یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے بغیر عذر کے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی، اور ایسا دل اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانیوں سے محروم ہوگا۔ اس کے دل میں جہالت اور سختی اور تنگی اور غفلت، یہ سب چیزیں جو ہے، یہ جو غیر مناسب چیزیں اس کے دل میں بھر دی جائیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ ایسا شخص کافر ہوگا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ لیکن عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والا اگر جمعہ کی نماز کو ناپسند کرتے ہوئے ناراضگی سے چھوڑتا ہے، چلو ایک غیر ضروری چیز ہے، ایسا شخص جو کافر ہوگا۔ لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے ایسا شخص جو ہے، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے پاس عذر ہے کہ نہیں۔ عذر نہیں ہے تو گناہ کبیرہ اس سے لاحق ہوگا۔ اگر عذر ہے، اس کے بارے میں پھر علماء نے جو تحقیق پیش کی اس کے بارے میں غور کریں گے کہ جو عذر اور مجبوری ہے، اتنی سخت مجبوری ہے کہ وہ جمعہ کے لیے آ ہی نہیں سکتا، جیسے سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ بعض مقامات پر سیکورٹی گارڈز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اگر وہاں سے ہٹ جائیں گے تو جو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہاں پر خطرناک نقصانات لاحق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذر ہے، ان کے پاس مجبوری ہے۔ ایسے لوگ جو اگر جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن موصوف کے بارے میں یہ بات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہو سکے تو ڈیوٹی تبدیل کر لیں، کہ بہت سارے مسلمان بھی اور کچھ غیر مسلم بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے وہ بھی اس موقع پر رہتے ہیں، یعنی اس کام کے سلسلے میں آپ ڈیوٹی تبدیل کر لیں، اور جو جمعہ کے دن کا معاملہ ہے تو آپ دن کے بجائے رات کی ڈیوٹی آپ لے لیجئے، یا پھر ایک جمعہ اگر چھوٹ گیا تو دوسرا جمعہ جو ہے کسی اور کی ڈیوٹی کے لیے آپ اپنے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے پاس بات پیش کریں۔ اور آخری بات یہ بھی اس سلسلے میں ہو سکتی ہے کہ مسلسل جمعہ چھوڑنے کے بجائے آپ جس مقام پہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اسی مقام پر آپ قریب کے 1-2 ساتھیوں کو بلا لیں، ان کے ساتھ مل کر آپ جو ہے جمعہ کی طرح نماز آپ ادا کر لیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے آپ جمعہ کا خطبہ آپ مختصر دیجئے اسی مقام پہ، ان سے ذمہ دار حضرات سے اجازت لے کر کہ وہاں پر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد قل اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور کچھ نصیحت کی باتیں کریں، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز آپ پڑھیں۔ تو کوئی نہ کوئی راستہ آپ نکالیں۔ مجبوری کی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ بھی اگر جمعہ چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر بھی توبہ و استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر جمعہ باقاعدہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔